السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں۔ اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ کہے۔ شامی عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ ذیل امور مسنون ہے: صبح سویرے اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، پاک و عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہوں پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستے میں بآواز بلند تکبیر کہنا۔ نماز عید 2 رکعت ہے۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے تو ازدحام کی وجہ سے نماز درست ہوگی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور 1 رکعت نکل گئی تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضا کرے گا، یعنی ثنا سبحانک اللہم کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے، خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔ فضائل قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کی حجت نہیں مانتے، وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے دیے جائیں یا یتیم خانہ میں رقم دے دی جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری حقیقت۔ قربانی کی صورت یہی ضروری ہے، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض 1 نیکی ہے۔ ان کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی 1 نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور گروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند لیتا ہے، اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں، الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔